الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مصابيح الرحمة ومصابيح النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر مجلس اکابرین و عمادین اہل سنت، گرامی قدر علماء کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، مجلس تحفظ حقوق اہل سنت جماعت پاکستان اور جامع فاروق اعظم آرگنائزنگ کمیٹی پاکستان کے زیر اہتمام 7 روزہ امام مظلوم کانفرنس کا یہ دوسرا اجلاس ہے جو 12 ستمبر 1983 کو کراچی کے اورنگی نمبر 1 میں ہو رہا ہے کہ بحمداللہ تعالی آپ کی یہ حاضری اس علاقہ کے لیے مثالی حاضری ہے اور اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت کا پرچم بلند کرنے والوں کی کمی نہیں ہے. تمہیداً ایک بات ذہن میں دکھا لیجیے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندہ جماعت بھی ہے اور خود ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی تعارف بھی. قرآن کریم نے بھی مختلف مقامات پر یہ فرمایا آمنوا كما آمن الناس، کہیں ارشاد ہوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. کہ اگر ایمان میں اور ایقان میں کامیابی کی سند چاہتے ہو تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے ایمان کو معیار بناؤ، ان کی طرح محمد عربی کے رضاکار بنو گے تو تمہارا ایمان قبول ہوگا.
اور اگر اس راستے سے ہٹ کر تم اللہ اور اس کے رسول کو پا لینا چاہو گے تو یہ نہیں ہوگا. ہمیں حضرات صحابہ کرام کی عقیدت اور والہانہ محبت اس لیے ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رضاکار اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام سے محبت کا معیار یہی قرار دیا کہ من احبہم فبحبی احبہم. ان سے محبت کرنے والا در حقیقت میرا محب ہوگا. اعمال کو اور کردار کو معیار نہیں بنایا اللہ کے رسول نے, اپنی نسبت کو معیار بنایا. یہ نہیں فرمایا کہ صحابہ کرام سے محبت کرنا ان کے سیرت و کردار کی وجہ سے ہوگا, بلکہ یہ کہا گیا کہ صحابہ کرام سے اس لیے محبت کی جائے کہ وہ میرے رضاکار ہیں, وہ میرے ہیں اور میں ان کا ہوں. اب جو ان کا ہوگا وہی میرا ہوگا اور جو ان کا نہیں وہ میرا نہیں. دور حاضر میں بالخصوص عجم کی کوکھ سے بڑے حسین فتنے جنم لے رہے اور ان فتنوں میں ایک یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر تنقید کے نیچ پر سالانہ تقریباً 100 فن بن گیا. اور اس دور کا پڑھا لکھا نوجوان اس لٹریچر کو قرآن سمجھنے لگا جس میں صحابہ کرام کی کردار کشی کی گئی ہے, صرف اس لیے کہ اس کی بائنڈنگ بڑی اچھی ہے, اس کا ٹائٹل بڑا حسین ہے, اس کا پیپر بڑا لطیف ہے, اس کا انداز تحریر بڑا پرکشش ہے. اور تاریخ کے ان پوشیدہ حوالوں کی آڑ میں اس جماعت کی کردار کشی کرنا کہ جو قرآن و سنت کے آئینے میں بے داغ ہے, میرے نزدیک دور حاضر کی سب سے بڑی نظریاتی چور بازاری. کبھی بھولیے گا نہیں کہ جماعت رسول کو اگر آپ نے پرکھنا ہو, جماعت رسول کو اگر آپ نے پرکھنا ہو تو تاریخ کے ٹوٹے ہوئے آئینے میں نہیں, قرآن و سنت کے بیدار آئینے میں دیکھیے. تاریخ نے کسی کو معاف کیا ہے؟ اگر حضرت عثمان پر تاریخ کی کر اچھالتی ہے تو تاریخ نے حضرت علی کو کب معاف کیا؟ تاریخ نے حضرت حسین کو کب معاف کیا؟ لاؤں پھر وہ حوالے اور اپنی خطابتی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے بڑے پرکشش انداز میں آپ کو سناؤں کہ لکھنے والوں نے حضرت علی کے متعلق یہ لکھا اور لکھنے والوں نے حضرت حسین کے متعلق یہ لکھا. میں یہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ مجھے علی و حسین سے محبت ہے. میں علی و حسین کی وہ کمزوریاں جو بروہی عصبیت سے مارے ہوئے وہ رسول نے لکھی ہے اس وقت بیان کروں گا جب میرے دل میں ان دو مقدس کرداروں کا سکھ جائے گا. جب مجھے کسی سے محبت ہے تو اس کی کمزوریوں کی کھانچ کرنا
میرے نزدیک ون چیز فکر ہے. سنیے ایک بات انسانی نفسیات کی کہتا ہوں، ایک منٹ کے لیے تحقیق کو چاہیے انسانوں کو اور لائبریریوں کو ایک منٹ کے لیے رہنے لیجیے. انسانی نفسیات کی بات، محبت خوبیاں ڈھونڈتی ہے اور بہت عیب تلاش کرتا ہے. محبت خوبیاں دیکھتی ہے اور بہت عیب تلاش کرتا ہے. جب آپ کو کسی سے محبت ہو جائے تو اس کی کمزوریاں بھی اچھی لگتی ہیں، اور جب آپ کو کسی سے بغض ہو جائے تو اس کی خوبیاں بھی بری لگتی ہیں. محبوب کی ہر ادا محبوب ہوتی ہے اور محبوب کی ہر ادا محبوب ہوتی ہے. یہ انسانی نفسیات کی بات ہے. ایک نیک آدمی پورے علاقے میں احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، لیکن بیوی اس کو نہیں مانتی تھی. پورا علاقہ اس کو رسپانس دیتا تھا، لیکن جب وہ گھر آتا تھا تو بیوی سے کہتی میرا زمینہ بنا پھرتا ہے، نیکی کا غرور آ گیا ہے، تجھے بہت اچھی طرح جانتی ہوں، پرانا ساتھی ہے، ذرا میرے سامنے ٹھیک ٹھاک ہو کے رہا کر سمجھے. ایک ذرا پریشان اللہ سے دعائیں کرتا تھا کہ تم وقت کو بھی نظر ہٹا کر کے مجھے پہچانے تھے. بیویاں جو ہوتی ہے وہ بہت کم مانتی ہے، اور اب تک جو تنقیدی ذوق ویسے مسلمانی ذوق ہے، مردانہ ذوق نہیں ہے. تنقید کرنا عورتوں کا کام ہے. مرد کو کچھ قوت بازو پر کر دکھاتے اور کچھ اور کچھ ہوتا نہیں تو تنقید ہی کرتی رہتی. اللہ نے کرم کیا اڑتا ہوا گھر کے سامنے سے گزرا اور انہوں نے دیکھا اس کی اہلیہ نے بھی دیکھا. میں تو گھر آیا تو بیوی کا بھی بڑا ولی اللہ میرا حصہ تھی ولی ہوں تو ایسے آج میں نے اپنی ہی جیتی جاگتی آنکھوں سے ایک آدمی کو اٹھتے ہوئے دیکھا سبحان اللہ ایمان تازہ ہو گیا اور خود ٹھنڈک نصیب ہوئی. سبحان اللہ کیا مقام ہے، کیا شان ہے. تو پہلے لگا اس کا تو پھر پہچانا تھا اسے، یہ میں اڑتا ہوا جا رہا تھا، پہچانا تھا اسے وہ کون تھا. وہ تیرا یہ شوہر محسوس تھا، کار بھی تو تھا. کہنے لگی اچھا تو وہ کیوں تھا. میں پہلے سمجھ گئی تھی کہ یہ جو تیرا اٹھتا جا رہا ہے یہ نہیں ختم ہوگا. دوبارہ مجھے بتائیے، دوبارہ مجھے بتائیے جناب صدر محترم اللہ نے دن کا قتل کہا حضرت صاحب مجھے بتائیے، حضرت آپ نے ابھی صاحب مجھے بتائیے جب کوئی اڑے گا تو وہ ہمیں بتا رہے گا ہونا پڑتا. لیکن جس میں پہلے خوبیاں نظر آ رہی تھی جب حسد کی رگ پھڑتی تو اس کی وہی خوبیاں بن گئی. اب کسی کو اسلام میں خیانت نظر آتی ہے، کسی کو اسلام میں خربہ پرہیز نظر آتے ہیں، کسی کو اسلام بیت المال میں خود برد کرتے نظر آتے ہیں. تو کہا یہ جاتا ہے آپ کی تنقید سے کوئی زیادہ کر نہیں. صحابہ کے معصوم میں سنیے صحابہ معصوم نہیں ہے، میں بھی مانتا ہوں، لیکن صحابہ معصوم استاد کے معصوم شاگرد کے ہیں.
صحابہ معصوم نہیں ہے، میں بتاتا ہوں الفاظ، لیکن اگر صورت ہے تو آئیے، صحابہ معصوم نہیں ہے، لیکن صحابہ معصوم استاد کے معصوم شاگرد تو ہے، اور بات کرتا ہوں پیغمبر معصوم ہوتا ہے، گناہ کر نہیں سکتا، اور صحابہ معصوم ہوتے ہیں، خدا انہیں گناہ کرنے نہیں دیتا۔ اس لیے کہ وہ نبی کے موقف کے عینی گواہ ہوتے ہیں، وہ پیغمبر کے موقف کے چلتے پھرتے دلائل براہین و دلائل بالملاق ہوتے ہیں۔ براہ راست اللہ کی نگاہ حفاظت ان کو گناہوں سے بچا کے رکھتی ہے، اس لیے کہ اگر یہ پھسل گئے، اگر انہیں ٹھوکر لگی تو استاد کو تانا ملے گا۔ اگر یہ پھسل گئے، اگر انہیں ٹھوکر لگی تو استاد کو تانا ملے گا، اور ان کو سربلند استاد کی بھی تو سنیے، فرماتے ہیں اللہ کی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا، میرے صحابہ کے معاملے میں خدا کے غضب سے ڈرنا، ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنے گا۔ کھانے اکٹھی کرنے کے لیے، کون سی کھان اتارنے کے لیے عثمان کو خان نہ کہنا، تہران کی یونیورسٹی میں اپنے لڑکے کو انوالو کرنے کے لیے صحابہ کا تنقید نہ کرنا، اس لیے کہ یہ میرے تیار کردہ انسان ہے، یہ نرسری میری لگائی ہوئی ہے، یہ حدیقہ میرا سجایا ہوا ہے، تم نے جتنی بھی محنت ہے وہ میرے خون جگر کی ہے، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میرے پالے ہیں۔ اللہ اللہ کی اطاعت سنیے میرے عزیز دوستو، ہمیں صحابہ میں کوئی عیب نظر نہیں آتا، صحابہ سے میری مراد صرف صدیق اکبر نہیں، فاروق اعظم نہیں، عثمان بن عفان نہیں، طلحہ زبیر نہیں، خالد بن ولید نہیں، سعد بن ابی وقاص نہیں، عمرو بن عاص نہیں، سلمان بلال ابو ہریرہ ابن مسعود ابن عمر ابن عباس نہیں، اپنا جانا سیدنا معاویہ نہیں، بلکہ حضرت علی ہے۔ ہمیں کوئی یاد نظر نہیں آتا، اس لیے کہ ان کا استاد بھی ہے، انہوں نے جس ادارے سے فیض حاصل کیا وہ ادارہ بھی ہے، جس نے انہیں سب کا کٹولا وہ منتہم بھی ہے، ان کو پڑھنے بگڑنے والا جانتے ہو کون چاہیے نہیں، اسی کے ساتھ وہ سچ ہے کٹونے محمد کی جماعت، امت میں سے کوئی شخص اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ جماعت رسول کو سچ ہے کٹونے۔ باپ کو حق پہنچتا ہے کہ وہ بیٹے کی اصلاح کے لیے اس پر تنقید کرے، بیٹے کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ باپ کی پگڑی میں ہاتھ ڈالے، اگر بیٹا باپ کی پگڑی میں ہاتھ ڈالے گا تو اس کی نسبت مشکوک ہو جائے گی، اس کا خون مشکوک ہوگا، اللہ خود حق پہنچتا ہے، اس نے صحابہ کا پکا اور پکولا، فرمایا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم حتى علموا ان انسانوں کے دل کی دنیا میں ایمان کا بیج ہے،
ان کے دل کی دنیا میں، دل کی دھرتی میں ایمان کی آبیاری کی، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اسے سلایا سنوارا اور جس طرح چاہا مزین کیا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، پودا لگا کے غافل نہیں ہو جاتا، اس کی دیکھ بھال بھی کرتا ہے، لکاف کر بھی کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا پودا بھی ہم نے خود لگایا ایمان کر، اور پھر ناقص جڑی بوٹیاں بھی ہم نے خود تلف کی تقدیر کے، تو کیا کہتے ہیں اس کو، جس کو ہاں تقدیر کے کھلتے تھے۔ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کفر، شرک اور معصیت کی ناقص جڑی بوٹیاں بھی ہم نے خود تلف کی، وہ پودا جوان ہو گیا، درخت بن کر تناور ہو گیا۔ اب تعالیٰ نے فرمایا أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، اب جنریشن کا لگتا ہے تو پھر ہم نے خود امتحان لیا، اپنی سجائی ہوئی لکڑی کا امتحان بھی ہم نے خود لیا۔ الہ العالمین آنکھوں کا امتحان لیا کہ دیکھتے کیا رہے، زبان کا امتحان لیا کہ بولتے کیا رہے، یا ہاتھوں پاؤں کا امتحان لیا کہ چلتے پکڑتے کیا رہے۔ کھلایا نہیں، یہ تو اوپن سبجیکٹ ہے، ان کا امتحان تو ان کے استاد کامل نے نہیں لیا۔ ہم تمہیں دلوں کے بھید جاننے والے ہیں، ابھی منگات شدور ہے، اور پھر ایمان کا پودا بھی ہم نے ان کے دل میں لگایا تھا کہ امتحن اللہ قلوبہم، ان کے دلوں کا ہم نے امتحان لیا۔ الہ العالمین امتحان کیسے لیا؟ محبت اللہ جیسا، استاد رسول اللہ جیسا، حساب کلام اللہ جیسا، جماعت حزب اللہ جیسی منتہن تو پھر امتحان کیسے لیا؟ اس سے کپڑا بھیجی ہے، جنت سے تعلیمیں بھیجی۔ فرمایا نہیں، امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ، ہم نے شاگردان مصطفیٰ کا امتحان تعلیم یا کرسیوں پہ بٹھا کے نہیں لیا، ہم نے تو انہیں انگاروں پہ لٹا کے آزمایا، وطن چھڑا کے آزمایا، راہ حق میں بچے ضلع کرا کے آزمایا، کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی احزاب میں، کبھی تبوک میں۔ الہ العالمین پھر نتیجہ فرمایا اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المهتدون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المؤمنون حقا۔ پوچھیے علماء سے، اولئک هم الراشدون کہہ دینا ہی کافی تھا، صرف اولئک هم الفائزون کہہ دینا بھی کافی تھا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں نے مکتب عشق میں اتنے اچھے نمبر حاصل کیے کہ اس کی رحمت خیر ہی نہیں ہوتی، وہ دیتا جا رہا ہے، کریڈٹ پہ کریڈٹ دیتا جا رہا ہے، اس کی رحمت خیر ہی نہیں ہوتی۔
تو رب العالمین نے جس کا آپ کو کامیاب قرار دیا ہو، غیر حاضر کا کوئی رائٹر کسی باسط، غیر حاضر کا کوئی پروفیشنل رائٹر اگر یہ کہتا ہے کہ ذرا خیانت ہو گئی، ذرا اقربا پروری ہو گئی، ذرا بیت المال میں خرد برد ہو گیا، تو میں اس موقع پر ان سے کہا کرتا ہوں کہ حضرت یہ بات اصل میں یوں ہے کہ یہ جو تاریخ کے آئینے میں آپ کو جھلک نظر آ رہی ہے خیانت کی، خرد برد کی، اقربا پروری کی، یہ حضرت عثمان کے کردار کی جھلکیاں نہیں ہیں، پہچانیے یہ آپ کے اپنے چہرے کے خط و قال ہیں، عثمان کے چہرے کی جھلکیاں نہیں ہوئی، پہچانیے یہ آپ کے اپنے کردار کی جھلکیاں ہیں۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے، بسکٹ کھاتا ہوا بچہ پانی کے مٹکے میں چلا گیا تھا، بسکٹ گر گیا تھا، مٹکے میں جھانکا، اپنا چہرہ نظر آیا تو دادا جان کی دہائی دی، دادا جان میرا بسکٹ چھین لیا ہے بھیا نے اور کھا رہا ہے۔ بڑے میاں گرجتے برستے ہوئے غصے میں آئے اور قریب آ کر کہنے لگے کون ہے جو میرے پوتے کے منہ سے بسکٹ چھینتا ہے، میرے گھر میں آ کر ذرا بتاؤ تو۔ انہوں نے کہا یہ مٹکے میں بیٹھا ہوا ہے۔ بوڑھے نے بچے کو ہٹا کے جو دیکھا تو اپنے ہاتھ سے نظر آیا، کہنے لگا ہمیں تم تو کہتے تھے بھیا یہ تو کوئی سفید ریش بدماش ہے، سفید داڑھی رکھی ہوئی ہے اور حیا نہیں آتی، بچے کے منہ سے بسکٹ چھینتا ہے۔ اب جیسے اس نے کیا ویسا ہی الیکشن ہوا تو غصے میں اور کہ چوری اور سینہ زوری بولتے بھی ہو میرے سامنے، اٹھا کے مکہ مارا، مٹکا ٹوٹ گیا، نہ بھیا رہا نہ بوڑھا رہا۔ کبھی کبھی یوں ہو جاتا ہے کہ اپنا عکس نظر آتا ہے اور آدمی دوسرے پہ گمان کرتا ہے۔ اگر عثمان کی خیانت، اقربا پروری اور بیت المال میں خرد برد کے نفائذ سے، تو اللہ نے اپنے نبی کے نطق سے انہیں دنیا میں جنت کی بشارت کیوں دے دی؟ حضرت فرما رہے تھے، علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ وہ جو بشارتین ہیں، 2 مرتبہ نطق رسالت نے انہیں جنت کی بشارت دی۔ دیکھیے سنیے، میں کسی کی دلاداری کہیں آپ یہ سمجھے خلقوں باللہ سمت اللہ، وہ نہیں چاہتا کہ کسی کی دلاداری ہو، لیکن حضرت عثمان کی کردار کشی کرنا کیا یہ ہماری دلاداری نہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہماری دلاداری کیا حیثیت رکھتی ہے؟ حضور کی دلاداری ہوتی۔ عثمان گنورین پر تنقید کرنا اور ان پر خیانت کا الزام لگانا براہ راست اللہ کے رسول کی دلاداری ہوتی ہے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ مسلمان ہونے پر بھی اصرار ہے، مسلمان ہونے پر بھی اصرار ہے، اور اسلام کے بنیادی کرداروں پہ ہتھوڑا بھی چلایا جا رہا ہے۔ کسی خبر تھی کہ لے کر چراغ مستقبی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہ بھی، وہی خیر حضرت عثمان کو وہ الفاظ کہہ کے دکھائے جو یہ اپنے کہہ رہے ہیں، اس کی پتیسی صاف کر دی جائے۔ مسلمان اتنے کہہ گزرے کے نہیں ہو گئے، لیکن جب کوئی خود کو مسلمان کہلاتا ہے اس کا ٹائٹل ہے ماشاء اللہ، وہ جبہ ہے اس کا، اور خیر سے اللہ روح اللہ قناۃ اللہ انا للہ۔ جب وہ یہ کہتا ہے تو مسلمان پکڑے جاتے ہیں۔ پیجگی یہی ہے، المیہ یہی ہے کہ جنائے دقائے وقانومات حرم سے اہل حرم سے ہے۔ اللہ بخش محمد بخش سے لڑے تو ہے قبیلہ،
इसका कोई इलाज है? और यार लोगों को हमारी ये कमजोरी मालूम है, इसलिए उन्होंने न्यूयॉर्क कुश्ती, यार लोगों को हमारी ये कमजोरी मालूम है, इसलिए उन्होंने न्यूयॉर्क कुश्ती शुरू कर रखी। तो खाई जाओ तब भी रखो, जितने भी तू खाई जाओ तो हवा पाई जाओ। ये इस्लामी इत्तेहाद इत्तेहाद इत्तेहाद, लेकिन कौन सा इत्तेहाद? अबू बकर इस्लाम का दुश्मन था, उमर इस्लाम का दुश्मन था, उस्मान इस्लाम का दुश्मन था। जो बेटे बाप के दुश्मनी से समझौता करने वो हलाली नहीं हो सकते। बाप के दुश्मनों से कंप्रोमाइज करने वाले बेटे मुस्तकिल नकल हुआ करते हैं। इत्तेहाद हम भी चाहते हैं, लेकिन इत्तेहाद की बुनियाद वही होगी जो आज से कुछ अर्सा पहले हमने इसी प्लेटफॉर्म से कहा था। जहाँ इत्तेहाद का मुजाहरा करते हैं, एक कानून मीटिंग बुलाओ, चाहे तो इस मुल्क का जो बड़ा है अगर दिक्कत है वो सदर बने, और चाहे तो दुनिया में से जिसको बड़ा समझो उसको बुला लो और बहुत इजलास की सदारत करे। फिर इत्तेहाद का मुजाहरा करते हैं। मैं अमीर मुर्तजा का बयान करूंगा, तुम मारिया का मकान बयान करो। मैं अमीर के दुश्मन को दावत भेजता हूँ, तुम इस्लाम के दुश्मन को दावत भेजो। मैं सैयदा फातिमा के दुपट्टे पर उंगली उठाने वालों को मजबूत करता हूँ। बुनियाद से हजरत फरमा रहे थे आदमी हदीस होते दिल्ली कि कुछ अर्से के बाद कुछ अर्सा नहीं था। इकबाल ने कहा है ना, पलट कर झपटना झपट कर पलटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो मेरे पलट कर झपते हैं, हम झपट कर चलते थे और पलट कर झपते हैं। कुछ लोगों ने घी के चराग गिराए थे तो ये क्या दूर हो गए। नहीं, हम पलट के झपटते हैं, झपट के पलटते हैं, और इंशाअल्लाह तेरे साथ नमाजें जो कदा करते हैं एक ही सजदे में कदा सारी अदा करते हैं। इस तमहीद के बाद आज मैं इस आयत की तरफ आता हूं जिसका मैंने खुतबे में सहारा लिया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के 6वें साल ज़ियारत बैतुल्लाह के लिए आए हैं। हुदैबिया में डेरे लगाए हुए हैं और वहां सनादीद कुफ्र सोच रहे हैं। कमरे 1400 सरगंदान इस्लाम के साथ इस्लाम का कायदा आ रहा है। इसकी मुजाहमत की क्या सूरत होनी चाहिए? और इधर अल्लाह का मालूम इंसान की इज्जत लफ्ज़ का बेल रखवानी अलम्बरदार तय कर शक्कत तय कर रहमत। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सोच रहे हैं कि खून तेजी को कैसे रोका जाए। यकीन फरमाइए, मुत्तक़ी यकीन ने गलत कहा है कि इस्लाम जारहियत पसंद है। खुदा की कसम नहीं, इस्लाम जारहियत पसंद नहीं है। इस्लाम पूरी दुनिया को जारहियत से बचाना चाहता है। बेशक इस्लाम का लाभ उठाता है, लेकिन उस वक्त जब कोई हिस्सा काबिल इलाज न रहे, डॉक्टर जिसकी उसी हिस्से को काटता है जो हिस्सा काबिल इलाज न रहे और जिसकी बीमारी से इंसान का पूरा वजूद खतरे में हो, तो फिर आखिर डॉक्टर ऑपरेशन पर मजबूर हो जाता है। इस्लाम बेशक बद्र ओहद के मरहलू से गुजरा, जम्मू को तबूक को मैदान कादसिया के मरहलू से गुजरा, लेकिन उसी वक्त इस्लाम ने तलवार उठाई जब इंसानी बिरादरी का कोई हिस्सा काबिल इलाज नजर न आया और उसके जारहाना तेवर पूरी नस्ल इंसानी के वजूद को खतरे में डालते हुए नजर आए, तो फिर इस्लाम ने अपना सूर का इलाज किया।
لیکن دیکھ کبھی اسلام پوری انسانیت کا جارحیت سے بچانے کا عالم بڑھتا اور محمد عربی میں اس بات کہا کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم میرا تو وہ انقلابی قائد ہے کہ جو دشمن جان سے بھی سلح کے لیے بے قرار ہوتا ہے. جسے پوچھا جاتا ہے اللہ کے رسول جب ہمیں ستانے والا ہمارے قابو میں آ جائے تو ہم اس سے کیسے انتقام لیں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں ستانے والا جب تمہارے قابو میں آ جائے تو تم اس سے یوں انتقام لو کہ اسے معاف کرو صلی اللہ علیہ وسلم. آقا نامدار یہ سوچ رہے تھے کہ خون روزی کو کیسے روکا جائے. اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفارتی مشن بھیجنے کا فیصلہ کیا کہ مکہ والوں کو یہ بتایا جائے ہم لڑنے کے لیے نہیں آ رہے, ہم نماز بیت اللہ کے طواف کے لیے آئے ہیں, اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آئے ہیں. لیکن اب تفصیل بن کے کون جائے مکہ والوں کے پاس, ان کے ٹاور تو بڑے خطرناک ہیں. پورا انتخاب اپنی جلالت کے بین الاقوامی انسان تاریخ اعظم کو پڑی اور اللہ کے رسول کی نگاہ میں بڑی سنجیدگی سے عمر کو دیکھتے ہوئے پوچھا کہ ابن خطاب اس مشن کے لیے تم موجود نہیں ہو؟ فاروق اعظم کھڑے ہوئے اور اس کے اللہ کے رسول بندہ تو حاضر ہے لیکن اطلاع آج ہے کہ یہ مشن جمالی ہے اور بندہ جمالی ہے. میں تو چلا جاؤں گا مکہ میں لیکن وہ جو دیکھتے ہی ان کا ٹمپریچر اپ ہو جائے گا اور تلواریں نیام سے نکل آئے گی. کیونکہ ان کی تلواریں نیام سے نکل آئے گی تو پھر آپ کا شاہین بھی چھپتے نہیں گے. مجھے کچھ کرنا ہوگا. عمر تو پھر عمر ہے نا جس کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا ہے عمر کے سائے سے ابلیس کی ماں مرتی. ممکن ہے تو ایک راستے پر کبھی ابلیس اور عمر اکٹھے ہو جائے. قیامت آ سکتی ہے لیکن عمر کے نقش قدم پہ ابلیس اور اس کی ضروریت نہیں آ سکتی. آج بھی نہیں آ سکتی, کل بھی نہیں آ سکتی, آئندہ بھی نہیں آ سکے گی. اور یہ اللہ کے رسول کم کی بات ہے جب اسی مکہ سے میں نے ہجرت کی تھی اور للکارا تھا میں نے انہیں جا رہا ہوں اپنے صاحب کے قدموں میں. پھر میں کہنے ہمیں خبر نہیں تمہیں بتا رہا ہوں کمرے کا اگر کوئی یہ ضرورت رکھتا ہے کہ وہ میرے قدم روک کے دکھا. سناتا تھا مکہ کا سہنے ہوئے تھے سلابی دیکھو کو انہیں نے کم مارنے کی ضرورت نہیں, سامنا کرنے کی ضرورت نہیں. قانون کی سلامت اللہ اکبر. قانون کی زمین سے سب قلت ابھرتی تھی تو وہ لگتا کہ خالق کائنات کے پودے بدلاؤ ہو رہے ہیں اور اللہ کا غضب جہاں ذرا ہویدا ہو گیا ہے زمین عمر پر. غلط پڑتی تھی, پرتاؤ پڑتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم کروایا. فرمایا بالکل صحیح کہتے ہو ابن خطاب تم نے اب ہم اس سب کا انتخاب کرتے ہیں. یہ صبر و علم و کرم و حیا اور زندہ پروری کی روایات پوری انسانی برادری کے لیے مسائل تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عثمان بن عفان کی طرف اٹھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے سفیر رسول بن کر مکہ میں پہنچے اور میں رات میں یاد کیا تھا تو جو ہی مکہ میں قدم رکھا مکہ کی عورتیں مرد بچے بوڑھے جوان سب جمع ہو گئے کہ ہمارا موسم آ گیا. وہ سب آ گیا کہ جس کی سخاوت کا بادل اگر کرم بن کر پوری انسانیت سے برستا تھا اور جس کے چکر خان پر دوست اور دشمن کی تمیز کے بغیر سب لقمہ سر کھاتے. میں نے رات بھی کہا تھا آج پھر دوہراتا ہوں جناب صدر اجلاس پھر دوہراتا ہوں اسلام میں دولت مند ہونا عیب نہیں ہے. میں ان جدید پڑھے لکھے حضرات کے ساتھ کنٹری کا شکار ہو کر موت کے پیسے کی ٹرین میں بولتے ہیں اور اپنی لیڈرشپ کو
چمکانے کے لیے یہ کہتے پھرتے کہ اسلام سرمایہ داری کے خلاف ہے. تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسلام سرمایہ پرستی کے خلاف ہے, سرمایہ داری کے خلاف نہیں ہے. اسلام ذاتی ملکیت کو, پرسنل پراپرٹی کو تسلیم کرتا ہے, لیکن اس دولت کی بل پر رحیمت, غرور اور تکبر کی اجازت نہیں دیتا. اسلام کہتا ہے دولت حاصل کرنے کے بعد فرعون اور نمرود مت بنو, دولت حاصل کرنے کے بعد ابو بکر اور عثمان بن کے نکالا کا بزنس تھا ان کا. نیلو تک عثمان دلی رین کی تجارت کے قافلے کرتے تھے, لیکن ساری دنیا سوچی تھی اور عثمان دلی رین رات کی تنہائیوں میں چن چن کر ان گھروں کو تلاش کرتے تھے کہ جہاں کوئی فاقہ ہو, مصیبت ہو, اسرت ہو, تنگی ہو. ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا گھر والوں کو کہ عثمان غلے کی بوریاں پھینک کر جاتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر مکہ والے پھر کا دل جمع ہو گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا کہ میرا قائد لڑنے جھگڑنے کے لیے نہیں آیا, محض بیت اللہ کے طواف کے لیے آیا. مکہ والوں نے کہا عثمان یہ تو ہم قومی اجلاس میں فیصلہ کر چکے ہیں, اللہ کے رسول کو یہاں آنے کی اجازت ہرگز نہیں, تم اگر چاہو تو بیت اللہ کا طواف کر سکتے ہو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم مجھے قبلہ دکھا رہے ہو لیکن میرا قبلہ نما حدیبیہ میں بیٹھا ہوا ہے, وہ دل کہاں سے لاؤں کہ محبوب کے بغیر بیت اللہ کا طواف کر لوں. یہ رضاکار کا ذوق ہے. اب قائد کی سنیے, اب قائد کی سنیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہاں حدیبیہ میں صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, عثمان کتنا خوش نصیب ہے, جی بھر کے تلاش کرے گا, جی بھر کے آب زمزم پیے گا, حجر اسود کی تقبیل کرے گا, حدیث میں نوافل کہے گا, صفا مروا کی صحیح کرے گا. کتنا خوش نصیب ہے عثمان. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارا خیال ہے, میرا دل نہیں مانتا کہ ہمارے بغیر عثمان بیت اللہ کا طواف کرنا گوارا کرے. قائد اور رضاکار کے سچے تعلق کی یہ ایک ایسی مثال ہے کہ جس پر اطاعت بھی رشک کرتی ہے اور قیادت بھی رشک کرتی ہے. اور دوستی جو ہونی چاہیے, یہ نہیں کہ سامنے آئے تو کچامت اور فتح کچھ پھر کتر کتر. رقیبوں سے بھی رسم رہا, مجھ سے بھی تلاش آئی, ادا سرکار کی اپنی سمجھ میں تو نہیں آئی. اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے. فرماتے ہیں عثمان بن نورین کا یہ جواب مشرکین مکہ کے لیے موجب اجتہاد تھا اور انہوں نے فرق غضب میں حضرت عثمان بن نورین کو نظر بند کرنے کا فیصلہ کہ ہماری پیشکش کو ٹھکرا دیا. ہم نے اتنی بڑی پیشکش کی کہ تم بیت اللہ کا تلاش کر کے واپس جا سکتے ہو, اور یہ رسول اللہ کے بغیر کہتا ہے میں تلاش بھی نہیں کروں گا. نظر بند کر دیے اور حدیبیہ میں یہ افواہ پھیل گئی, سب سے پھیلا دی گئی مکہ والوں کی طرف سے کہ عثمان تو شہید ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنتے سر پہ اضطراب دے اپنی شاگردی کو جمع کر کے فرماتے ہیں سب سے پہلے میری بات سن لو پھر تم فیصلہ کرو. میرا اعلان یہ ہے کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر مدینہ کی طرف رخ نہیں کروں گا, چاہے اس کے لیے میری جان بھی کیوں نہ چلی جائے. جس طرح سے تاریخ میں حضرت عثمان کے اور انفرادیتیں ہیں, یہ بھی انفرادیت ہے.
کہ کسی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے کسی پیغمبر نے اپنی جان داؤ پہ لگانے کا اعلان کیا ہو، عثمان کے علاوہ اور کوئی انسان نہیں، صرف عثمان ہے جس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے پیغمبر نے اپنی جان داؤ پہ لگانے کا اعلان کیا، اور پیغمبر بھی امام الانبیاء والمرسلین جیسا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا تم یہ وعدہ کرو کہ جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا مدینے نہیں جائیں گے۔ بیعت ہوئی جس کو تاریخ اسلام میں بیعت رضوان کہتے ہیں، اور ادا یہ تھی اللہ کے محبوب کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے بائیں ہاتھ کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھایا، پھر بیعت کرنے والے کا ہاتھ رکھا اور اپنے بائیں ہاتھ کو اوپر رکھتے ہوئے فرمایا کہ نیچے والا میرا ہاتھ ہے، درمیان میں تمہارا ہاتھ ہے، اور یہ میں اپنا دایاں ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دیتا ہوں، گویا یہ تمہارے بھائی عثمان کا ہاتھ ہے، تم میرے اور عثمان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ وعدہ کر رہے ہو کہ اس وقت تک مدینہ کو نہیں جائیں گے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں ہے۔ اور ابھی کے دوستوں عثمان کے لیے یہی نسبت بھی بہت تھی، لیکن اب سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ اب تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اسے عرش بنی سے شرف پذیرائی بخشا۔ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے یقین جن لوگوں نے آپ سے وعدہ کیا ہے عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے ذمن میں، جن لوگوں نے آپ سے بیعت کی ہے اللہ کے محبوب، انہیں بتا دیجیے کہ یہ بیعت گویا اللہ سے ہو گئی۔ یہ گنواہی فوق ایدیہم، یہ اوپر والا ہاتھ تو گویا اللہ کا ہاتھ ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اب تعالیٰ ان اہل نظر سے راضی ہو گئے جنہوں نے ایک درخت کے زیر سایہ آپ سے بیعت کی۔ ایک بات اور بھی یاد رکھ لیجیے بڑی متانت کے ساتھ کہ رضی اللہ عنہم قرآن کریم میں صرف حضرات صحابہ کے لیے آیا ہے۔ ہر زبان کے کچھ کوڈ ہوتے ہیں، تو قرآن کریم کی اصطلاح میں یہ کوڈ ہے کہ صحابہ کرام کو قرآن کریم نے رضی اللہ عنہم کہا، ورضوا عنہ، وہ مجھ سے راضی ہو گئے، میں ان سے راضی ہو گئے۔ اور آج جس کا جی چاہتا ہے وہ اپنی من پسند شخصیت کو رضی اللہ عنہ کہہ دیتا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ اصطلاح مخصوص ہے، یہ اصطلاح مخصوص ہے صحابہ کے لیے، بزرگوں کو رحمت اللہ علیہ کہو، انبیاء کے لیے علیہم السلام ہے، اور صحابہ کے لیے رضی اللہ۔ اس دن صاحب نے مجھے خط لکھا کہ کچھ لوگ اپنے کسی بڑے کو کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے کہا شکر ادا کرو کہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جل جلالہ نہیں کہتے۔ اگر جل جلالہ کہتے تو تم کیا کر لو گے ان کا؟ یہاں پہ فریڈم آف کیا کہنا چاہیے سر، فریڈم آف اسپیچ ہے، فریڈم آف تھنکنگ ہے، فریڈم آف جس کا جی چاہے وہ آزاد ہے، کہہ سکتا ہے۔ اس ملک میں اللہ تعالیٰ وہ وقت بہت جلد لائے کہ اسلامی اصطلاحات پر شبخون مارنے والوں کو بھی قابو کیا جائے، ورنہ تو صورت حال یہ جناب کہ جو جس کا جی چاہتا کہہ دیتا ہے، کوئی کلمے میں ملاوٹ کر رہا ہے، کوئی اذان میں ملاوٹ کر رہا ہے، کوئی درود السلام میں ملاوٹ کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے درود السلام اللہ کو پسند ہے، وہ نہیں پسند مجھے تو وہ درود سلام چاہیے جس میں سر اچھی لگے گا، جو میوزیکل پوائنٹ پہ پورا اترے، اور اکیلے درود سلام کرنا بھی کوئی بات ہے، میں کورس میں کرنا چاہوں۔ حالانکہ نماز میں جو درود سلام آیا ہے جس کو درود ابراہیمی بھی کہتے ہیں،
اللہ کے نزدیک رسول اللہ کے نزدیک وہی پسندیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ تو کیوں نہیں وہی پسندیدہ ہے نا. اور وہ کون سا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہی ہے نا, یہ نماز میں نہیں پڑھتے نا قیام کی حالت میں. جی ہے, نماز میں کس وقت پڑھتے ہو درود سلام, اور اگر کوئی قیام کی حالت میں پڑھ لے تو یہ تو علماء بتائیں گے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس کو سجدہ صاحب کرنا پڑے گا. اور سجدہ صاحب کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ غلطی ہو گئی تھی, اس کا ازالہ ہو گیا, جرمانہ بھگت رہا ہے کہ وہ سجدہ صاحب کرتا. اب درود سلام پڑھنا غلطی, درود سلام پڑھنا تو سعادت ہے. درود سلام پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, اللہ کریم کی طرف سے 10 رحمتیں آتی ہیں. وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے جو درود سلام ضد زبان رکھتا ہے. تو یہاں سجدہ صاحب کیوں؟ تو درود سلام پڑھنا غلطی نہیں, قیام کی حالت میں پڑھنا غلطی تھی. اللہ کی منشا یہ ہے کہ جب تم بیٹھ جاؤ تو اس وقت درود سلام پڑھو. قیام میرا حق ہے. جب قیام میں کھڑے ہو تو میرے سوا کوئی تصور دین میں مت لاؤ. جب رکوع میں ہو تو میری تسبیح کرو, جب سجدے میں ہو تو میری تسبیح کرو. اس لیے تو رکوع میرا حق ہے, سجدہ میرا حق ہے, قیام میرا حق ہے. سجدے میں میرے سوا کسی کا تصور نہ آئے, رکوع میں میرے سوا کسی کا تصور نہ آئے, قیام میں میرے سوا کسی کا تصور نہ آئے. لیکن میرے محبوب کے ذکر کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوگی. جب تک ان پر سلام نہیں بھیجو گے عبادت تمہارے منہ کو مار دوں گا. درود و سلام پڑھنا ہے, لیکن جب بیٹھ جاؤ ادب کے ساتھ اور احترام کے ساتھ تو اس وقت درود و سلام کرو. تو اللہ کو درود و سلام میں قیام پسند ہے یا قعود پسند ہے؟ لیکن یہ آدمی کتنے کاری ہے, آدمی کتنے ہیں دوستوں, جس کا جو جی چاہتا ہے وہی کرتا ہے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلامی اصطلاحات کو تحفظ ملنا چاہیے تو کہا جاتا کہ نہیں, یہ فرقہ واریت. میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ فرقہ واریت ہے یا ملاوٹ فرقہ واریت؟ اگر کوئی یہ کہے کہ مسجد حرام اور مسجد نبوی کا میناروں سے بلند ہونے والی آباد سچی نہیں ہے, اور جو ہم نے بنائی ہے وہ سچی ہے, یہ فرقہ واریت ہے کہ نہیں؟ مسجد حرام اور مسجد نبوی ہمارے فکر کا مرکز ہے, ہماری سوچ کی اساس ہے, بنیاد ہے. وہیں سے ساری دنیا میں سچائیاں تقسیم ہوتی ہیں. اگر کوئی اس مرکز پر سنگاری کرتا ہے تو وہ اسلام میں مرکزیت کو ڈائنامائٹ کرنا چاہتا ہے, اور یہ فرقہ واریت. ہم اس ملک سے فرقہ واریت ختم کرنا چاہتے ہیں, اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام میں جو اصطلاحات ہیں وہ محفوظ رہے, کلمے میں ملاوٹ نہ ہو, اذان میں ملاوٹ نہ ہو. یہاں ادھر تربت اور مکران کی طرف فتنہ نکلا ہے ذکری. پاکستان یہاں کراچی میں بھی شاید اس کی کچھ وہ کہتے ہیں نماز روزہ حج زکات کا دھپوٹلا پر ذکر ہونا چاہیے. اصل میں ہے تو راہ فرار. نوجوان نسل کو اسلام سے دور لے جانے کے لیے ایک گہری سازش میں چاہوں گا اسلام کا, جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اسلام سے وابستگی پہ بھی اقرار اور اسلام کی بنیادیں کھودنے کا بھی سلسلہ شروع. ہم یہ کہتے ہیں یا یہ لبادہ اتار دو اور یا کم از کم اسلام کی بنیادوں پہ تھوڑا مت پھیلاؤ.
حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک پرندے نے استغاثہ کیا تھا کبوتری نے کہ کسی شخص نے میرے خاوند کو مار ڈالا ہے، میں بیوہ ہو گئی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ پرندوں کی زبانیں بھی سمجھتے تھے، اور جس طرح کے انسانی سوسائٹی کے جھگڑے نمٹاتے تھے اسی طرح پرندوں کے معاملات بھی نمٹاتے تھے۔ تو اس پرندے نے آ کر استغاثہ کیا تو ایک صاحب نے، شکاری نے میرے خاوند کو مار ڈالا اور مجھے اس پر اعتراض ہے، میں انصاف چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شکاری کو بلایا، بڑا عجیب ہولیا، اس کا بڑا عجیب اسٹائل، دور سے دیکھنے میں بڑا عجیب، بڑا خاندار، بڑا پرکشش، بالکل قاتل مگر معصوم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندے سے کہا یہی ہے، پرندہ بھی بالکل نہیں ہے، دیکھنے میں تو بڑا پاکیزہ نظر آتا ہے، بس اس نے کہا جی اسی کی مہربانی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا کیا واقعی تم نے اس کے شوہر کو مارا ہے، یعنی کبوتر کو شکار کیا؟ اس نے کہا جی بالکل کیا ہے، اس لیے کہ وہ حلال ہے، وہ حلال ہے اور ہمیں حکم ہے، وہ اللہ نے ہماری رضا بنایا ہے اسے، میں نے کچھ جرم تو نہیں کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، یہ تو بات اس کی غلط نہیں، یہ کبوتری دکھا تمہیں کیا اعتراض ہے، وہ تو حلال ہے، تم بھی حلال ہو، خطرہ ہے کہ یادی تمہیں بھی۔ اب وہ پرندہ کرتا ہے اللہ کے پیغمبر مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہو، اس نے شکار کیوں کیا؟ میں بھی جانتی کہ اللہ نے ہمیں انسان کی غذا بنایا ہے، ہم حلال ہیں، مجھے اس پر اعتراض ہے کہ لباس پہن رکھا ہے بزرگوں والا اور کام کرتا ہے شکاریوں والا، اس سے کہا جائے کہ یا لباس بدل دے یا شکار چھوڑ۔ صاحب ہم اسی ٹریجڈی سے دوچار ہیں، ہم اسی ٹریجڈی سے دوچار ہیں کہ لباس اسلام کا پہن رکھا ہے اور اسلام کی بنیادیں کھودی جا رہی ہیں۔ یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ صاحب رسول اللہ نے جو سب سے پہلے انسان تیار کیے وہ معیار حق و صداقت سے پورے نہ اترے، فلاں سے یہ غلطی ہو گئی، فلاں سے یہ غلطی ہو گئی، فلاں سے یہ غلطی ہو گئی، تاکہ دنیا کے سامنے جو بات آ جائے کہ جو پیغمبر اپنے ارد گرد بیٹھنے والے انسانوں کو معیاری انسان نہیں بنا سکا، وہ قیامت تک کے لیے انسانی قافلے کی قیادت کیسے کر سکتا ہے؟ کہ ذوالحجہ میں بھی ریڈیو ٹی وی سے گانا بجانا بند ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے، اور اگر نہ کیا گیا تو انشاءاللہ ہم بند کروائیں گے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ محرم میں گانا بجانا نہیں ہوتا، اچھی بات ہے، ہمیں خوشی ہے، میرا بس چلے تو پورے سال نہ ہو، میرا بس چلے تو گانے بجانے والیاں 2.5 من کی دیکھ بھال ان کو تنخواہ دینے کے بجائے فیس لگائی جائے اور ایک گنی جائے، اور سمجھے کہ نہیں کہ قومی وجود پر بدبودار ناسور، یہ گانے بجانے والی خلافت کی بوریاں، یہ بدبو کے ٹینک جن کو پہلو میں بٹھایا جاتا ہے، جنہیں بے فن کرایا جاتا ہے، میرا بس کرے نا کہ میں قومی زندگی سے یہ ناسور ختم کر دوں، لیکن میرا بس نہیں چلتا، میرے پاس یہی زبان ہے، لیکن انشاءاللہ یہ زبان نہیں پٹے گی، انشاءاللہ یہ زبان نہیں پٹے گی، یہ زبان وقت ہے اللہ کی توحید کے لیے، یہ زبان وقت ہے آمنہ کمال کی رسالت کے لیے، یہ زبان وقت ہے ابو بکر کی صداقت کے لیے، یہ زبان وقت ہے عمر کی عدالت کے لیے، عثمان کی شرافت کے لیے، علی کی زہد و ولایت، خالد کی شجاعت کے لیے، عمرو بن عاص کی عسکری جلالت کے لیے، معاویہ کی سیاست کے لیے، قومی سلامتی کے لیے یہ زبان وقت ہے، انشاءاللہ نہ جھکے گی نہ بکے گی، ہمیں اس راستے پر استقامت رکھیں۔ کوئی بگڑتا ہے تو بگڑے، کسی کے
बाई पसली में चीजें उठती हैं तो उठे, किसी की अंतरियों में बल पड़ता है तो पड़े, किसी को बाथरूम में दिन में कई मरतबा आना जाना पड़ता है तो पड़े, लेकिन हमारा सफर जारी रहेगा, हमारा कदम नहीं रुकेगा इंशाअल्लाह। मैं इसी पर इत्तेफाक करता हूँ।